السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے فرمائے اور تمام بہن بھائی دوستوں کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے اخلاص نیت کے بارے میں چند احادیث اور چند گزارشات پیش کر چکا ہوں۔ ہمیں جو کام بھی ہم کریں، ہمیں چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، صرف اللہ کو دکھانے کے لیے ہر کام کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آج کل ہم جو کام بھی کرتے ہیں، اگر کسی کی شادی بیاہ غمی خوشی میں شامل ہوتے ہیں تو وہ بھی دکھانے کے لیے، اور اگر کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو صدقہ خیرات دیتے ہیں تو وہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں اخلاص نیت کے بارے میں، وہ کچھ اس طرح ہے کہ احیاء العلوم میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ فلاں جگہ ایک قوم آباد ہے جو کہ ایک درخت کی پوجا کرتی ہے۔ تو اس عابد کو بہت سخت غصہ آیا اور اس نے کلہاڑی اٹھائی اور اپنے کندھے پر رکھ کر اس درخت کو کاٹنے چلا گیا۔ راستے میں اس کی ملاقات شیطان سے ہوئی، جو کہ ایک بوڑھے شخص کی شکل میں اس کے سامنے آیا۔ تو اس بوڑھے شخص نے یعنی شیطان نے اس سے کہا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ تو اس عابد نے اس سے کہا کہ میں فلاں جگہ ایک درخت ہے اس کو کاٹنے جا رہا ہوں، کیونکہ لوگ اس کی پوجا کرنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس بوڑھے شخص نے اس سے کہا کہ تم کیوں اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہو؟ ایک چھوٹے سے کام کے لیے تم نے اپنی عبادت کو چھوڑ دیا۔ تو اس عابد نے اس سے کہا کہ یہ چھوٹا سا کام نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو شیطان نے اس سے کہا کہ تم اس درخت کو نہیں کاٹ سکتے، میں تمہیں اس کو نہیں کاٹنے دوں گا۔ تو عابد نے کہا کہ میں تو کاٹوں گا۔ چنانچہ ان دونوں میں مقابلہ ہوا۔ تو عابد جو تھا وہ شیطان پر حاوی ہو گیا اور وہ اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ جب شیطان نے اپنے آپ کو مغلوب دیکھا، اپنے آپ کو عاجز دیکھا، تو اس عابد کی منت سماجت کرنے لگا اور اس کو کہنے لگا کہ تو مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایک اچھی بات بتاتا ہوں۔ تو عابد اس کے سینے سے اتر گیا۔ تو اس شیطان نے اس کو کہا کہ اس درخت کو کاٹنے سے تمہیں کیا فائدہ ہے؟ اگر تم اس کو کاٹ دو گے تو وہ لوگ ایک نیا درخت لگا لیں گے اور اس کی پوجا شروع کر دیں گے۔ تو عابد نے کہا کہ میں پھر اس کو کاٹ دوں گا۔ شیطان نے اس کو کہا کہ جو کہ بوڑھے شخص کی شکل میں آیا ہوا تھا، پھر عابد سے کہا کہ تم اس درخت کو نہیں کاٹ سکتے، میں تمہیں ہرگز بھی اس درخت کو کاٹنے نہیں دوں گا۔ تو پھر دونوں کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ تو دوبارہ
وہ عابد جو تھا وہ شیطان پر غالب آ گیا اور اس کو نیچے گرا کر اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ دوبارہ شیطان نے جب دیکھا کہ میں تو اس پر قابو نہیں پا سکتا، تو پھر اس کی منت و سماجت کی اور اس کو کہا کہ میں تمہیں ایک بہت ہی نفع کی بات بتاتا ہوں، یہ درخت کاٹ کر تم کیا کرو گے؟ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جس کو تمہیں فائدہ ہوگا، تمہیں بھی فائدہ ہوگا اور تمہارے گھر والوں کو بھی اس بات سے فائدہ ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ میں روزانہ تم جب صبح اٹھو گے تو تمہارے سرانے کے نیچے 3 اشرفیاں رکھ دیا کروں گا۔ اس سے تم اپنا بھی اچھی طرح گزر بسر کر سکو گے اور اپنے اہل و عیال کی بھی مدد کر سکو گے، اور وہ سب بھی تم سے خوش ہو جائیں گے۔ عابد لالچ میں آ گیا اور اس کو یہ بات سمجھ آ گئی، اور اس نے اس بوڑھے شخص کے ساتھ یعنی شیطان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا۔ 1-2 دن تو شیطان نے اس کے سرانے کے نیچے 2 اشرفیاں رکھیں، 3 اشرفیاں رکھیں۔ جب تیسرے دن اس نے دیکھا کہ سرانے کے نیچے کچھ اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں یا نہیں ہیں، تو کیا دیکھتا ہے کہ تیسرے دن کوئی چیز بھی سرانے کے نیچے نہیں پڑی ہوئی تھی۔ تو وہ اس کو بہت غصہ آیا اور وہ دوبارہ کلاڑی لے کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں پھر وہی بوڑھا شخص یعنی کہ شیطان اس کو ملا، تو اس بوڑھے نے اس سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ تو اس عابد نے کہا کہ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ تم اس درخت کو نہیں کاٹ سکتے۔ عابد نے کہا کہ میں ضرور اس کو کاٹوں گا۔ جب عابد آگے بڑھا تو شیطان نے اس کا راستہ روک لیا اور دونوں کا آپس میں پھر دوبارہ مقابلہ شروع ہو گیا۔ اس دفعہ شیطان نے عابد کو نیچے گرا دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ عابد بڑا حیران ہوا کہ آج کیا بات ہے کہ یہ میرے اوپر غالب آ گیا اور میں مغلوب ہو گیا۔ تو شیطان نے اس کو کہا کہ پہلے تم جب اس درخت کو کاٹنے جا رہے تھے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے، اور اب جو تم جا رہے ہو اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، بلکہ اس میں اب اشرفیوں کا اور دینار کا لینا دینا پڑ گیا ہے۔ اب تم لالچ میں آ گئے ہو، اس لیے تمہارے دل میں سے اللہ کی رضا نکل گئی ہے، تو اس لیے تم مغلوب ہو گئے۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی کوئی کام کریں، چاہے وہ نیکی کا ہو، صدقہ خیرات ہو، کسی غریب کی مدد کرنے ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آتی ہوں تو ضرور ان کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو کچھ میں نے کہا، جو کچھ آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام۔